بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک اہم گفتگو کو شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں 3 یا 4 قسطوں پر مشتمل ایک سیریز ہوگی، اور اس میں سے آج بحمد اللہ تعالی جس پہلی قسط کے زیر تحت ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی شخصیت کے جو معنویت ہے اس پر آج پہلی قسط میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ میرے سامعین اور ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اس گفتگو کو پوری دلجمی کے ساتھ پوری سیریز کو سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ معزز ناظرین، مفکر و مجدد امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز اپنے عہد میں بر صغیر کے سب سے بڑے دینی پیشوا اور ملی رہنما تھے۔ انہوں نے اسلام اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ امت مسلمہ کا اتحاد اور اس کی فلاح و نجات ان کے فکر کا خاص محور تھا۔ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ اتحاد پر عالم اسلام کو ہم قدم اور ہم فکر کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھٹکتے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کی مکمل کوشش کرتے رہے اور اس کے داعی تھے۔ وہ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز دین مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں مضمر سمجھتے تھے۔ اسی فکر کے داعی حضرت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال بھی تھے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہمہ اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بھی است۔ تو اعلیٰ حضرت کی فکر کی جو معنویت ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد رضا بلا شبہ عظیم مجدد، عظیم فقیہ اور عظیم دانشور تھے۔ وہ امت مسلمہ کے داخلی اور خارجی مسائل و مشکلات پر حساس نظر رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار پر آنسو بھی بہایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر وہ پشیماں بھی ہوا کرتے تھے، اور ان کی فلاح و نجات کے لیے پھر تدبیریں بھی پیش کرتے تھے۔ ان کی فکر و نظر کا محور یہ تھا کہ اسلامی تہذیب دنیا کی ہر تہذیب پر غالب آ جائے اور مسلم قوم دنیا کی ہر قوم سے بلند تر ہو جائے۔ دین و مذہب، سیاست و صحافت، معیشت و معاشرت، تعلیم و تجارت، وہ ہر میدان میں مسلمانوں کو سرخرو اور کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے مسلسل جد و جہد کی، امت مسلمہ کو بار بار جھنجھوڑا، علماء اور قائدین کو بیدار کیا اور انہیں ان کی منصبی ذمہ داریوں سے باخبر کیا۔ ان کی کوتاہیوں پر زجر و توبیخ فرمائی، تعمیری منصوبے بنائے، خطوط عمل طے کیے، باہمی اتحاد کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیے، نفرت و بیزاری کا ماحول ختم کرنے کے لیے شرعی احکام سپرد قلم کیے۔ امام احمد رضا کے افکار و نظریات پر اب 1 صدی مکمل ہو چکی ہے، مگر اس دور پرفتن میں اس دور اندیش مفکر کے افکار کی معنویت آج بھی اسی طرح باقی ہے جس طرح ان کے عہد میں تھی، بلکہ بعض نظریات کی معنویت تو آج عہد رضا سے بھی سوا نظر آتی ہے۔ امام احمد رضا کے افکار و نظریات گرد و پیش کے حالات کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم مقصد رکھتے تھے اور ایک اواخر دور تک کے لیے تھے۔ ان کے جتنے بھی افکار تھے وہ اس لیے نہیں تھے کہ 2 عشرے میں اپنی معنویت کھو دیتے،
بلکہ ان کے افکار و نظریات قرآن و حدیث سے ماخوذ تھے، جن پر حوادث سے روزگار کی گرد کی چنگاریاں بے اثر ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے حقیقی جلوے جب عمل کے میدان میں درخشاں ہوتے ہیں تو حوادث سے روزگار خود اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے افکار کی روشنی میں اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت اہل سنت و مسلم امت، بالخصوص اہل سنت و جماعت کے درمیان سخت انتشار ہے۔ علماء کرام اتحاد کی فضا ہموار کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا ایک طبقہ خود اختلافات کو ہوا دے رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف زبان و قلم کا بے جا استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ آج اہل سنت کے درمیان اتحاد و اتفاق کی سخت ترین ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر اسلام کے خلاف منظم اور مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ اہل سنت کے خلاف پہم شر انگیزی کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ امام احمد رضا کے عہد میں امت مسلمہ کی جو حالت تھی آج بھی اس سے بہتر نظر نہیں آتی، جس کا انہیں شدید احساس تھا۔ آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 132 میں آپ فرماتے ہیں کہ خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی بہت ضرورت ہے، مگر اس کے لیے 3 چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ ان میں سے پہلی آپ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق، اور پھر دوسری آپ فرماتے ہیں کہ تحمل شاق قدر بتاق، اور تیسری امراء کا انفاق لوجہ الخلاق۔ یہاں یہ سب مفقود ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں مفقود ہو چکی ہیں، نہیں ملتی۔ اور پھر علماء کرام کے عدم اتفاق کی بنیادی وجہ امام احمد رضا خان حسد کو قرار دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی علماء کے اختلاف و انتشار کی بنیادی وجہ حسد ہی ہے۔ فلاں شخص عوام و خاص میں مقبول ہے، ہم کیوں نہیں؟ فلاں تحریک و ادارہ عوام و خاص کا مرکز توجہ ہے، ہمارا کیوں نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا برسر عام اظہار تو نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جائے گا، لیکن جب سینے کی آگ سے دل کے پھپھولے جل اٹھتے ہیں تو نفرتوں کی لپٹیں اٹھتی ہیں، پھر شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی شخصیتوں، تحریکوں، اداروں پر طرح طرح کے الزامات عائد کرنے کا بدترین سلسلہ۔ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز علماء کے انتشار کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ بھی فتاوی رضویہ کی جلد 12 صفحہ نمبر 133 میں فرماتے ہیں کہ اتفاق علماء کا یہ حال ہے کہ حسد کا بازار گرم ہے۔ بڑی توجہ سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتفاق علماء کا یہ حال ہو چکا ہے کہ حسد کا بازار گرم ہے۔ ایک کا نام جھوٹوں بھی مشہور ہوا تو بتہرے سچے اس کے مخالف ہو گئے، اس کی توہین تشنیع میں گمراہوں کے ہم زباں بنے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں، ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، لوگ اس کی بات کرتے ہیں، ہماری تو کہیں بات ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب فرمائیں کہ وہ قوم کہ جو اپنے میں کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکیں، جو اپنے اندر کسی ذی فضل کو نہ دیکھ سکے، وہ اپنے ناقصوں کو کامل اور پھر قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ حاشا، یہ کلیہ نہیں ہے، للاکثر حکم الکل۔ آپ فرماتے ہیں یہ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا کے اسی خصوصی تبصرے میں ہم اپنے عہد کے علماء کا اختلافی چہرہ بخوبی پہچان سکتے ہیں۔